السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ مومن سے شروع ہے، سورہ نمبر 40 اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے یہ بیان کرتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس کو سمجھاتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات جو ہے وہ ترجمے کو سن کر اس کے حساب سے کریں، روایتی ترجمے سے سوال نہیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ حامیم، اب انہوں نے تو ترجمہ لکھا ہی نہیں، حامیم کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ اس کو ویسے تو لوگ حرف مقطعات کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ حرف مخففات ہے، کیونکہ مخفی کیا گیا نا کچھ، تو میں اسے حرف مخففات کہتا ہوں۔ تو ہا یعنی حق، سچائی، اور میم مراسلہ، سچا مراسلہ، حقیقی مراسلہ، سچا مراسلہ۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس قرآن کا اتارا جانا اللہ غالب ہر چیز کے جاننے والے کی طرف سے ہے۔ تنزیل الکتاب، تمہارے سامنے الکتاب آئی یا تم پر کہ الکتاب نازل ہوئی، من اللہ، اللہ سے، العزیز العلیم، جو غالب علم دینے والا ہے۔ یہ عزیز العلیم جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے، تو اب غالب رہنے والا، علم دینے والا کے بجائے اس کو غالب علم دینے والا، تو غالب علم والے اللہ سے تم پر الکتاب نازل ہوئی ہے، تمہارے سامنے آئی ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، شدید عذاب والا، بڑے فضل والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ غافر حفاظت سے، یہ غفر سے، یہ اسی سے غفور میں نکلا ہے۔ ذنب غلطیوں کو کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے تو گناہ کر دیا، پھر گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، وہ پھر اس کے لیے غیر اللہ کے کلام کی طرف، یعنی بخاری کی طرف جائیں گے کہ وہ بتائے گا، یا دیگر اماموں کی طرف۔ تو ذم کہا جاتا ہے غلطی کو، تو غلطیوں سے حفاظت کرنے والا۔ وقابل التوب، التوب توبہ اسی سے نکلے، پلٹنا، قابل یعنی قبل، سامنے آنا، تو یہ ہے متوجہ ہونے کا سامنے لانے والا، یا پلٹنے والے کا سامنے لانا۔ شدید العقاب، عقب انجام کو کہا جاتا ہے، شدید سخت یعنی سخت انجام دینے والا۔ ذی الطول، ذی کہا جاتا قوت کو، اور طول یعنی طویل، طویل قوت والا، طوالت کی قوت والا، پھیلا ہوا، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی حاکم، الا ہوا، صرف وہ ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ تو غلطی کا احاطہ کرنے والا یا غلطی کے سے حفاظت میں رکھنے والا، متوجہ ہونا، سامنے لانے والا، سخت انجام دینے والا، طوالت کی قوت والا، کوئی حاکم نہیں ہے، صرف وہ ہے، اسی کی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سو تمہیں اس کا شہروں میں آرام چین سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ما یجادلو، جو یہ جدل کرتے ہیں، یعنی بحث برائے بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کس میں؟ فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں۔ الا الذین کفروا، صرف انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ فلا یغررک، پس نہیں تمہیں دھوکہ میں رکھے، تقلبہم، ان کا پلٹنا۔ یہاں قلب کا انہوں نے چلنا پھرنا کیا، کہیں قلب کا یہ دل کرتے ہیں، تو جبکہ قلب ہر جگہ پلٹنے ہی کے لیے ہے، تو ان کا پلٹنا فی البلاد، شہروں میں، بلد شہر کو، ایک بلدیہ کو، تو یہ جمع ہے بلاد اس کی، شہروں میں یا بلدیات میں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو اللہ کی آیتوں میں بحث برائے بحث کرتے ہیں، صرف انکار کرنے والے لوگ ہیں، بس شہروں میں ان کا پلٹنا تمہیں دھوکے میں نہیں رکھے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امۃ برسولہم لیاخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فاخذتہم فکیف کان عقاب۔ اس سے قبل نوح کی قوم اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسولوں کے متعلق ارادہ باندھا کہ وہ اسے پکڑ لیں اور ناحق جھگڑا کریں تاکہ اس سے حق کو دبا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، سو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا تھا ان سے پہلے سے، قوم نوح، نوح کی قوم نے، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وحی لینے والی قوم نے، کیونکہ یہ دو زیر ہے،
تو اس میں نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. اور ایک نوح گزرا بھی ہے، یعنی کوئی ٹھیک ہے. یہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم نے کہیں نبیوں کا انکار کیا، وہ نام بھی ہے اور وہ صفاتی نام ہے. والاحزاب من بعدہم، اور گروہ ان کے بعد میں سے. وہمت، اور ہمت کیا کل امت، ہر ایک ماخذ والوں نے، بے رسولہم، اپنے پیغامات دینے والوں کا. لیاخذوہ، کہ اسے وہ پکڑنے کے لیے ہوں. وجادلوا بالباطل، اور وہ بحث برائے بحث کرنے کے لیے ہوں باطل کا یعنی ناحق کا. لیدھزوا بہ، یہ دہس کہا جاتا ہے زائل کرنے کو، ضائع کرنے کے لیے، بہل حق، اس سے الحق کو، اس سے سچائی کو. فاخذتہم، پس ہم نے انہیں پکڑا. فکیف کان عقاب، پس کیسا ہوا ان کا انجام. عقب انجام کو کہتے ہیں، عقاب تو ان کا انجام کیا ہوا. ان سے پہلے قوم نوح یا ہماری وحی لینے والوں نے، اور ان کے بعد سے گروہوں نے جھٹلایا تھا، اور ہر ایک ماخذ والوں نے اپنے پیغام دینے والوں پر ہمت کیا تھا کہ اسے پکڑنے کے لیے ہوں اور وہ باطل پر بحث برائے بحث کریں، اس سے الحق یعنی خاص سچائی کو زائل کریں، زائل کرنے کے لیے. پس میں نے انہیں پکڑا، پس انجام دینا کیسا ہوا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی کہ وہ دوزخ والے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، حقت، سچائی ہے، سچی ہے، کلمۃ ربک، تمہارے رب کی بات، علی الذین کفروا، انکار کرنے والے لوگوں پر، انہم، یہ کہ وہ، اصحاب النار، جلنے والے ساتھی ہیں. اور اسی طرح انکار کرنے والے لوگوں پر تمہارے رب کی باتیں سچائی والی ہیں، یہ کہ وہ جلنے والے ساتھی ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد میں ہیں، وہ تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہر شے کو سمو لیا ہے تیری رحمت اور علم نے، سو تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. الذین یحملون العرش، عرش کہتے ہیں مرکزی اختیار کو. تو جو لوگ مرکزی اختیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو لوگ مرکزی اختیار کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یہ سب بہونا، وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کو، ویؤمنون بہ، اور وہ مانتے ہیں اس کتاب کے ذریعے، ویستغفرون، اور وہ حفاظت چاہتے ہیں، للذین آمنوا، ماننے والے لوگوں کے لیے. ربنا وسعت، اے ہمارے رب، وسیع ہے، کل شیء، ہر ایک شے، رحمتوں و علما، رحمت اور علم سے. تو رب کی ہر شے جو رحمت اور علم سے وسیع ہے. فاغفر، پس حفاظت ہو، للذین تابوا، متوجہ ہونے والے لوگوں کے لیے، واتبعوا سبیلک، یعنی جو اتباع کرتے ہیں تیرے راستے کی، وقہم عذاب الجحیم، اور بچا لے انہیں گھری ہوئی بدحالی کی سزا سے. تو جو لوگ مرکزی اختیار کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی تعریف یعنی پہچان کو فرما برداری اختیار کرتے ہیں، اور وہ اس الکتاب کے ذریعے مانتے ہیں، اور وہ ماننے والے لوگوں کے لیے جلد حفاظت چاہتے ہیں. اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر ایک شے کو سموئے ہوئے یا ہر ایک شے پر پھیلی ہوئی ہے، وسیع ہے. پس تیرے راستے کی اتباع کرنے والے اور متوجہ ہونے والے لوگوں کے لیے حفاظت ہو، انہیں گھری ہوئی بدحالی کی سزا سے بچا لے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل فرما، وہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو صالح ہیں، ان کو ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور انہیں داخل کر، جنات عدن، خوشحالی سرسبز و شادابی والی، یا ہمیشہ رہنے والی بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. التی، وہ جو کہ وعدتہم، انہیں وعدہ دیا ہے. ومن صلح، اور جو اصلاح کر لے، جو اپنے آپ کو ٹھیک کر لے،
یعنی مکمل صحیح عمل کرے، من آبائہم ان کے بڑوں میں سے، و ازواجہم ان کے ساتھیوں سے، و ذریاتہم اور ان کے پھیلانے والوں میں سے۔ تو یہ باپ دادا اور بیوی اور بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پہلے والے جو ساتھی ہیں اور جو ان کے پھیلانے والے ہیں۔ انکا بے شک تو، انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب حکم دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب انہیں سرسبز و شاداب والی خوشحالی میں داخل کر، وہ جو کہ تو نے انہیں وعدہ دیا ہے، اور جو ان کے پہلوں اور ان کے ساتھیوں اور ان کے پھیلانے والوں میں سے ٹھیک کیا تھا، بے شک تو ہی غالب حکم دینے والا ہے۔ وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم، اور انہیں برائیوں سے بچا لے، اور جو اس دن برائیوں سے بچا تو یقیناً تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ وقہم السیئات، اور انہیں بچا لے برائیوں سے۔ ومن تق السیئات، اور جو برائیوں سے تقوی والا ہو جائے، یعنی جو برائیوں سے بچنے والا ہو جائے، یوم اذن اس دورانیے میں، فقد رحمتہ پس یقینی اس پر رحم ہے، وذالک اور وہی، هو الفوز العظیم وہ انتہائی کامیابی ہے۔ اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جو اس دورانیے برائیوں سے بچا لیں، یقینی تو نے اس پر رحم کیا، اور وہی وہ انتہائی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے، انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ کا بیزار ہونا تمہارے اپنے تئیں بیزار ہونے سے بہت بڑا ہے۔ جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم کفر کرتے تھے۔ ان الذین بے شک جو لوگ کفروا انہوں نے انکار کیا، ینادون وہ پکارے جاتے ہیں، لمقت اللہ ضرور اللہ سے بیزاری کی، اکبر بڑا ہے، من مقتکم انفسکم تمہاری اپنی نفسیات کی بیزاری سے۔ اچھا، مقت کہا جاتا سخت بیزاری کو، ورنہ برات کہتے ہیں ویسے بیزاری کو۔ اذ تدعون جب تم پکارے گئے، الی الایمان ماننے کی طرف، فتکفرون پس تم انکار کیا کرتے تھے۔ تو بے شک انکار کرنے والے لوگ جب تم نے انہیں ماننے کی طرف پکارا تھا پس وہ تمہیں انکار کیا کرتے تھے، تو ضرور اللہ کی بیزاری تمہاری اپنی نفسیات کی بیزاری سے بڑی ہے، انہیں پکارا جا چکا تھا۔ قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں مردہ رکھا 2 بار اور ہمیں زندگی بخشی 2 بار، بس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ دیکھیے یہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ بار بار مرنا جینا ہے ہی نہیں، کیونکہ جب سما کر کے لفظ آیا تو اس کا لوگوں نے کہا پھر کا مطلب تو پھر بار بار ہوتا رہتا ہے، اس سے پھر وہ آواگون کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے جو ہندوانہ نظریہ ہے، تو اس لیے یہاں اسنتین آیا جو ہے ہی تسنیہ کا صیغہ، یعنی 2، تو 2 سے زائد ہے ہی نہیں۔ قالو انہوں نے کہا ربنا ہے ہمارے رب، امتنا سنتین 2 بار تو نے ہمیں مردہ رکھا، یعنی یہ بات ایک پیدا ہونے سے پہلے مردہ ہیں اور پھر اس کے بعد مریں گے، یہ مردہ ہوں گے۔ وہ یہ اتنا سنتین، اور 2 مرتبہ زندگی دی، ایک جو ہم پیدا ہو گئے زندگی ہے، اور پھر جو حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا وہ زندگی ہے۔ فاعترفنا بذنوبنا پس ہمیں اعتراف ہے اپنی غلطیوں کی، جو ہم نے غلطی کی ہے یعنی اپنی غلطیوں کا ہمیں اعتراف ہے۔ فہل پس کیا، الی خروج من سبیل خارج ہونے کی طرف کوئی راستہ سے ہے، یعنی اس سے خارج ہونے کی طرف کوئی راستہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمیں تو نے 2 مرتبہ مردہ رکھا اور تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی، بس ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، پس راستہ سے نکلنے کی طرف کیا ہے، یعنی کیا ہے جس سے ہم اس سے نکلیں۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ علی الکبیر۔ اچھا، ہمارے شیعہ بھائی علی الکبیر کو فوراً علی بڑا کر دیتے ہیں، تو یہ بات یہ علی کی نہیں ہو رہی ہے، ویسے تو پھر اگر اس طرح سے ترجمہ کریں گے تو کانا کا ترجمہ پھر کانا ہی کرنا چاہیے، جو ایک آنکھ والا ان کے لیے ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ذالکم وہی، بانہ یہ کہ اس کا، اذا دعی اللہ وحدہ جب پکارا گیا اللہ یکتا کی طرف، کفر تم نے انکار کیا، وہیں یشرک اور اگر ملاوٹ کر دی جائے بہی اس کتاب کے ذریعے، تؤمنوا تم مان لیتے ہو، یعنی جہاں اس اللہ کے کلام کے ساتھ غیر اللہ کے کلام ملاوٹ کر لیں پھر مان لیتے ہو، یعنی بخاری کے ساتھ ملا دیں، ہاں اب صحیح سمجھ میں آ رہا ہے، بخاری کے بغیر آپ کیسے سمجھنا۔ فالحکم للہ پس حکم اللہ کے لیے ہے، علی الکبیر جو انتہائی بڑائی والا ہے۔
تو وہی یہ کہ ان کو جب اللہ یکتا یعنی تنہا کو پکارا گیا تو تم نے انکار کیا، اور اگر اس الکتاب کے ذریعے وہ ملاوٹ کرتے تو تم مان لیتے۔ بس ہرگز بڑائی والے اللہ کے لیے ہی حکم دینا ہے، بس برتر بڑائی والے اللہ ہی کے لیے حکم دینا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب، وہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے اور اس کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ اب دیکھیے آسمان سے رزق برسا رہے ہیں، اب آج کل تو آسمان سے کسی کو ملتا ہی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ اچھا، هو الذی، وہی جو کہ یریکم آیاتہ، دکھاتا ہے تمہیں آیتوں کے ذریعے، وینزل لکم، اور سامنے لے آتا تمہارے لیے، من السماء رزقا، بلندی سے سامان نشو و نما۔ تو یہ بلندی وہ ہے کردار کی بلندی، معاشی بلندی، اس حوالے سے یہ نہیں کہ اوپر سے کہیں پھینکا جا رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں جیسے ٹرک سے بھی آٹا پھینکا جا رہا ہے، لوگ اس کے لیے ٹوٹ پڑ رہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وما یتذکر، اور جو یہ تمہاری یاد دہانی ہے، الا من یریب، صرف جو رجوع کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے وہ یاد دہانی لیتا ہے، جو رجوع نہیں کرتا، جو کہتا ہے اللہ کی کتاب کو ماننا ہی نہیں اس کے بغیر، تو وہ کیا، جب رجوع نہیں کرتا تو وہ مانے گا کیا؟ تو وہی جو کہ آیتوں کے ذریعے تمہیں یہ دکھاتا ہے اور وہ سامان نشوونما بلندی سے تمہارے لیے سامنے لاتا ہے، اور جو یہ تمہاری یاد دہانی ہے، صرف جو یہ رجوع کرتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پس تم اللہ کو پکارو، اسی کے لیے عبادت خالص کرتے ہوئے، خواہ کافر برا منائیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ، پس پکارو اللہ کو، مخلصین، مخلص ہو کر، لہ الدین، اس کے نظام کے لیے، ولو کرہ الکافرون، اور اگر کراہیت ہو انکار کرنے والوں کو۔ بس اللہ کو مخلص ہو کر اس کے نظام کے لیے پکارو، خواہ انکار کرنے والوں کو کراہیت ہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، بلند درجوں والا عرش کا مالک، وہ اپنے حکم سے روح وہی ڈالتا ہے۔ اب یہاں انہوں نے بریکٹ میں وہی لکھ دیا ہے، ویسے یہ روح کو کچھ اور کر دیتے ہیں۔ اچھا، بھیجتا ہے جس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، تاکہ وہ قیامت کے دن سے ڈرائے۔ رفیع الدرجات، بلند درجات ہیں، ذو العرش، مرکزی اختیار کی قوت سے، یلقی الروح، پیش کر دیتا ہے خاص حکم، الروح یعنی اللہ کا حکم ہی ہے یہ، من امر ہی، اس کے معاملات سے، اللہ اس پر، من یشاء من عبادہ، جو یہ چاہتا ہے اس کے تابع داروں میں سے، جو تابع دار چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا حکم پہنچے، اللہ کے معاملات میں اللہ کیا حکم دے رہا ہے، وہ قرآن کو سمجھتا ہے اور اس سے سمجھتا ہے کہ اسے اس معاملے میں کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ لینذر، پیش کرنے کے لیے، یوم الطلاق، ملاقات کا دورانیہ، یہ الگ سے یہ پیش کرنا، یلقی بھی یہی مادہ ہے الگ والا، طلاق بھی یہی مادہ ہے کہ تمہارا پیش ہونے کا دورانیہ۔ تو مرکزی اختیار کے قوت والوں کے بلند درجات ہیں، تمہاری ملاقات کا دورانیہ پیش کرنے کے لیے اپنے تابع داروں میں سے جو یہ چاہے اس پر اپنے معاملات سے حکم کی یہ ملاقات کروا دے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جس دن وہ ظاہر ہوں گے، ناپوشیدہ ہوگی اللہ پر ان کی کوئی شے، ندا ہوگی، آج کسی کے لیے بادشاہت ہے، اعلان ہوگا اللہ کے لیے جو واحد زبردست قہر والا ہے۔ یوم ہم بارزون، وہ دورانیہ کہ وہ نکھر کر سامنے آ جائے گا، نمایاں نکل پڑے گا، یہ اس کو کہا جاتا ہے بارزون، صرف ظاہر ہونا نہیں، ظاہر ہونے کے لیے تو اور بھی الفاظ ہیں۔ لا یخفا، نہیں یہ مخفی ہے، علی اللہ، اللہ پر، منہم شیء، ان میں سے کچھ بھی، لمن الملک اليوم، کس کے لیے آج کے دورانی میں اختیار ہے، ملک، اختیار، ملکیت، اس الیوم وہ جو خاص دورانیہ ہوگا، اس دورانی میں اختیار کس کے لیے ہے، للہ واحد القہار، اللہ کے لیے جو یکتا زبردست ہے۔ اب انہوں نے زبردست قہر والا کر دیا، تو اللہ کوئی یہ ہمارے یہاں وڈیروں کی طرح قہر کرنے والا نہیں ہے کہ ظلم زیادتی کرے۔ جو دورانیہ نکھر کر سامنے آئے، یعنی جو دورانیہ میں وہ نکھر کر سامنے آئیں گے یا نمایاں نکل پڑیں گے، ان میں سے کچھ بھی اللہ پر مخفی نہیں ہے، کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ آج کے دور کس کے لیے اختیار ہے، زبردست یکتا اللہ کے لیے ہے۔
अल-यौमा तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्म अल-यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। आज हर शख्स को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा, आज कोई जुल्म ना होगा, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अल-यौमानी आज के इस खास दौरानिए में तुजज़ा तुम्हें नतीजा दिया जाएगा, कुल्लो नफ्सिन हर एक नफ्सियात को, हर एक सोच को, बिमा का सबत उसका जो उसने कमाया, ला जुल्म अल यौम नहीं आज के दौरानिए में कोई जुल्म होगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह सरीउल हिसाब फौरी हिसाब लेने वाला है। तो आज के दौरानिया तुम्हारे हर एक नफ्सियात को उसका जो तुमने कमाया नतीजा दिया जाएगा। आज के दौरानिया जुल्म नहीं होगा, बेशक अल्लाह फौरी हिसाब लेने वाला है। वह अनज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिरि काज़िमीन मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीइन युता। और उन्हें करीब आने वाले रोज़ क़यामत से डराएं, जब वो गम से भरे गलों के नज़दीक कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। जालिमों के लिए नहीं कोई दोस्त, ना कोई सिफारिश करने वाला जिसकी बात मानी जाए। वह अनज़िरहुम और उन्हें पेश करो यौमल आज़िफ़ते करीब तरीन दौरानिए की। इज़िल क़ुलूबु जब पलटना, लदल हनाजिर का ज़मीन, हनाजिर कहा जाता है बेचैनी बेकरारी को, काज़िमीन गम से भरे हुए को, तो आप इसलिए इसको सांस की नाली भी कह सकते हैं। तो ये होगा असल में गम से भरे हुए गले के नज़दीक पलटना। मा लिज़्ज़ालिमीना जुल्म करने वालों के लिए नहीं है, मिन हमीमिन कोई गर्मजोशी से, वला शफ़ीन और ना कुछ दूर करने से, युता कि उसकी इताअत की जाए। ये अती हुई इसी से निकला है, ताअत पीछे पीछे चलना। इसका रवा तर्जुमा हो गया। और उन्हें करीब आने वाला दौर पेश करो, जब पलटना गम से भरे हुए गले के नज़दीक होगा, या बेचैनी बेकरारी के सांस की नाली के नज़दीक कर लें। तो जुल्म करने वालों के लिए कोई गर्मजोशी नहीं है और कुछ दूर करना नहीं है कि उसकी इताअत की जाए। यअलमु खाइनतल अयुनी वमा तुख्फी सुदूर, वो जानता है आँखों की ख़यानत और जो वो सीनों में छुपाए हैं। यअलमु वो जानता है, खाइनतुल अयुन तुम्हारे देखने की ख़यानत को, ऐन देखने को कहा जाता है। तो वो जानता है तुम्हारे देखने की ख़यानत को, आप किस तरह अल्लाह के अहकामात को देख रहे हैं और उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी ख़यानत है। जब आप समझ गए और फिर भी अमल नहीं कर रहे, ख़यानत है। वमा तुख्फी सुदूर और जो तुमने मख्फी रखा, जो छुपाया है मरकज़ों में, अपने मरकज़ में, अपने दिल में छुपा रखा है, तो वो तुम्हारे देखने की ख़यानत को और जो तुम मरकज़ों में छुपाते हो उसे जानता है। बस आज का दर्स यहीं तक रखते हैं। अब जो सवाल करना हो कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।